अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के बजट पर। कुछ लोगों का इस पर बात करना बिल्कुल वक्त का ज़िया है। ऐसी कोई इसमें खूबी नज़र नहीं आती जो लोगों को कोई रिलीफ दे सके। ये एक ऐसा बजट है जिसके लिए कुछ लोगों ने यह भी तबसरा किया कि एक साल और आगे निकालने के लिए ये अल्फाज जो है उनको बना दिया गया, क्योंकि बजट 2024 और 25 जो भी टारगेट थे वो कोई भी अचीव नहीं हो सका। सॉय हैवी इंडस्ट्रीज यानी काटेज इंडस्ट्री का उन्होंने बताया कि आखिर 3 महीने में बड़ी फ्लोरिश की है, और फॉरेन रेमिटेंसी पर बात की है। फॉरेन रेमिटेंसी पर बात करने से पहले हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग मुल्क से बेरोज़गारी की वजह से चले गए, तो उन्होंने पैसे भेजे हैं। ये कारकर्दगी और किसी भी फील्ड में अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, मैं अपने मेहमानों से मैं डायरेक्ट आऊँगा। दूसरा, इसराइल ने ईरान पर मुमकिन हमले के लिए तैयारी की हुई है और किसी वक्त भी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है, यह स्कूल ऑफ थाट भी है। सदर ट्रंप ने आपने देखा कि ईरान को एंगेज किया हुआ था कि वो यूरानियम की अफसूदगी को रोक दे, और मखसूस जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर बात करे, लेकिन ईरानी सुप्रीम काउंसिल और उनके ज़िम्मेदारान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब ये हमले की बात हुई है तो ईरान ने कहा कि तमाम अमेरिकन जहाँ जहाँ भी उनके इस मिडल ईस्ट या इर्द गिर्द सराउंडिंग अड्डे हैं वो हमारे निशाने पर हैं। होता क्या है, एक तो ये है कि सदर ट्रंप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, कोई बातें मनवाना चाहते हैं, या खुदा ना करे ऐसा हो के रहेगा। और तीसरा जो आप कहते हैं कि इंडिया में एक सानिया रूनुमा हुआ है, तैयारा क्रैश हुआ है जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे। लकीली एक मुसाफिर बचा है, उसके लिए पाकिस्तानी कौम एज ए ह्यूमैनिटी इंडियन के इस दुख में बराबर के शरीक है। तो हमारे साथ हुसैन अहमद शिराजी साहब मौजूद हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, और खालिद नवाज साहब, जावेद नवाज साहब भी हैं, ये भी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, तजियाकार हैं, और डॉक्टर हसन जफ़र साहब हैं, ये एक सीनियर तजियाकार, अपने भी एक इनके काफ़ी प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं। वेलकम टू द शो। आगाज़ मेरा ख्याल है बजट से कर लेते हैं। शिराजी साहब आप बताइए इस बजट में क्या है, क्योंकि मैंने जानबूझ के वो कंपैरिजन नहीं किया, वो सारा लिखा हुआ है कि क्या कहा गया तो क्या हुआ ना। तो आपका वो साहब जो अदारा है FBI उनकी रिकवरी जो है अपडेट कह सकते हैं, ये जो कहा गया वो नहीं हुई। दूसरा, एक अजीब बात है कि बजट जो 18,100 बिलियन का था 2024-25 का, अब उसको कम कर दिया गया है। और चलो ये मान लेते हैं कि अगर मेरे बस में हो तो इस वक्त तमाम हार्डवेयर जंगी बहुत महंगे हैं और इंडिया से हमें फतेह भी मिली है, इससे 2-3 गुना बजट होता तो हम अपने अफवाज पाकिस्तान को दे देते। विद इन सोर्स हम बात करते हैं, वो 20% ज़्यादा है। क्या कहते हैं बजट पर कुछ तबसरा कीजिए। शुक्रिया इकबाल शाह साहब। वो एक उर्दू का शेर है, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वो एक बंदे ने दूसरे को देखा, वो बड़ा मायूस बैठा हुआ था। उसने कहा क्यों परेशान हो? उसने कहा वो किस बारे में? तो उसने कहा मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे मुस्तकबिल को क्या हुआ? कहता उसको मेरा माजी हो गया है। तो चुनाचे ये जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं, इस बजट के बारे में आज टीप का बंद बहुत से अखबारों में सर वर्क पे ये छपा है वजीर ख़जाना का कि सब कुछ कर्जे के पैसे से हो रहा है। तो मैंने खुद सुना है, तो सब कुछ कर्जे के पैसे से हो रहा है, तो हालात अच्छे किधर से हैं? और अब इसमें जो परेशानियां हैं वजूहात उसकी बड़ी मुख्तसरन। एक तो हमारा IMF है, वो आज तक कभी भी दुनिया की कोई कौम IMF के प्रोग्राम के बाद तरक्की याफ्ता होकर आगे नहीं आई। हमने भी IMF का सिर्फ एक प्रोग्राम पूरा किया था और उसमें भी हमने उनसे बड़ी डिस्पेंसेशंस और रियायतें ली थी। फिर IMF के बाद हम वो अमेरिका वालों ने एक और तमाशा लगाया हुआ है, वो जो US टैरिफ लग रहे हैं वो पाकिस्तान पे भी वो कहता हम लगा देंगे, और हमने शायद इसी खुशी में अपनी कस्टम ड्यूटियाँ बहुत सी कम की है। हाँ जी। फिर भारत के साथ हमारी जंग
बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पे हो सकती है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त भी जो जंगी माहौल है, उन्होंने 3 दिन पहले राजस्थान के बॉर्डर पे इंडिया वालों ने अपने तैयारों की मशकें की हैं, जंगी तैयारों की। अच्छा, ये बजट खसारा क्या होता है? मतलब आवाम को ये हम जब बताते हैं कि मिज़ानिया जब पेश किया जाता है कि इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, जो किसी किसी भी साल मैंने नहीं देखा कि जो रखते हैं वो पूरे हुए हों। क्योंकि खसारा, अगर सपोज उन्होंने कहा है बजट खसारा जितना भी वो कैसे, पिछले में तो आपको पता 800-900 अरब था, जी तो पूरा दिन हो गया। बल्कि FBI ने तो उनके टारगेट से भी बहुत कम रिकवरी की थी, 12,970 से बहुत कम होगी। 12। वो ये बजट खसारा बुनियादी तौर पे देखिए, बजट क्या है कि एक जिस तरह से एक आदमी को कहता है कि मेरी इतनी आमदनी होगी और इतने नहीं, ये बढ़ाते क्यों लोगों को? मसलन ज़ाहिर है जब अखराजात करते हैं, तो जब जरूरत यह है कि आपके पास पैसे हैं, आपने लगाने हैं पहले जरूरी चीजों पर। वैसे आपके पास हजारों रुपए है, आप पहले कैंठा तो नहीं खरीदेंगे, पहले रोटी खरीदेंगे। पाकिस्तान में ज़राअत तबाह बर्बाद है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। 6 मन गंदम बेचें तो 1 DAP की बोरी आती है। वजह यह है कि इस पर भी आप देखेंगे वो तो अजीबो गरीब, उन्होंने उसे कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ 2024-25। ये वो गुजारिश है ना कि इसके जो बड़ी मुख्तसर वजूहात, ये भारत के साथ जंग हुई, हालात ख़राब हो गए, हमारे यहाँ दहशत गर्दी इंतहा पे है आजकल बलूचिस्तान और KPK में, और उसमें देखें ये जो जहाँ कहीं अमन सुकून के बगैर दुनिया का कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, तो यहाँ दहशत। अच्छा, अमन सुकून के बगैर गंदम इंपोर्ट की जा सकती है कि अगर इसके दरमियान में तो यह अपने जिम्मेदार को नहीं पैसे देने। 5 पूरी फसलें हमारी जो पाकिस्तान की 5 क्रॉप्स हैं, 5 की इस वक्त जो बुरी हालत है, 50 रुपए का मन पिंडी तोरी बिकी है वहां ऑन फील्ड। आपकी मक्की को कपास की 30% नीचे आप आ गए हैं। गंदम आपने 6,000 बार मंगवाई है और आप यहाँ उनको 2,000 रुपए दे रहे हैं। ये जैसे जंग से क्या तल्लुक है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारी तो हमारी पॉलिसियां हैं ना। हमने पिछले साल एक छोटा सा वाकया, वो हमने चीनी जो थी वो एक्सपोर्ट करनी थी। उन्होंने सब सूबों से कहा जी अपने चीनी के स्टॉक्स और इस बारे में अपनी रिपोर्ट दें। तो उसके बाद जो ECC की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास चीनी पूरी है। पंजाब का जो सेक्रेटरी खुराक था और जो केन कमिश्नर था, उन्होंने जवाब में लिखा जी हमने तो ये बिल्कुल नहीं कहा, हमारे पास तो जो स्टॉक्स है वो पूरे नहीं है। चीनी की एक्सपोर्ट की फिर भी इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो जो सेक्रेटरी खुराक और केन कमिश्नर दोनों का तबादला हो गया था अगस्त में, अगस्त 2024। इस वक्त कहाँ है भला वो? अल्लाह बेहतर जानता। आपके FBI के चेयरमैन भी हैं जो एक लाहौर में होते थे। नहीं, वो जो वो कमिश्नर लाहौर में थे। वो तो इस साल जनवरी वो पहले सेक्रेटरी एनर्जी थे, तो फेडरल थे ना, पंजाब में भी रहे हैं ना, पंजाब भी रहे हैं। नहीं तो इन्होंने जो हमारे FBR के चेयरमैन हैं, इन्होंने एनर्जी में जब थे तो वहाँ कौन सा को बहुत अच्छा काम कर लिया था। और ये जो 12,970 का टारगेट है इस साल के शुरू में उन्होंने कहा बताइए कुछ चीज़ गरीबों के लिए भी है कि क्या है, मुझे बताइए, इसमें रिलीफ तो मुझे नहीं नजर आ रहा। उन्होंने वज़ीर खजाना ने कहा कि हमने जिम्मेदारों पर टैक्स नहीं लगा। और कौन सा बाकी रह गया था? आपका डीजल पेट्रोल जब आप डलवाएंगे ट्रैक्टर के ऊपर, आपको वो भी आपको पता है हर लीटर पर 2 रुपये बढ़ने जा रहा है, वो टैक्स की सूरत में, टैक्स की सूरत में लेवी लग रही है जी। वो 2.5 रुपये कम से कम। तेल की कीमत नहीं बढ़ाई है, दुनिया में 70 रुपये आजकल बैरल आज वो हमने एग्रीमेंट किया हुआ IMF से कि अगर तेल की कीमत दुनिया में नीचे जाएगी तो हम ये लेवी बढ़ाएंगे। हमने तेल की कीमत नीचे यहाँ आनी ही नहीं। तो चुनाचे यहाँ सियासी अफरा तफरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसके बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। ठीक हो गया। और सिर्फ छोटा, हाँ प्लीज, महंगी बिजली है, यहाँ बुलंद शरह सूद है, गुर्बत है। गुर्बत का तो अब जो वर्ल्ड बैंक वाले थे उन्होंने कहा है कि आपकी 44% आबादी गुर्बत में आ गई है। कहते कॉटेज इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है, कहीं देखा है आपने? कहीं नहीं, कोई नहीं कहा का फ्लोरिश कर रही है। वो तो हमारी कॉटन जो है उसकी ग्रोथ तो कम हो गई है। वो जवेद नवाज साहब से पूछते हैं। जवेद नवाज साहब, ये बजट जाहिर है कि पहले बजट होता था, वो शराई साहब भी बनाते थे बजट बैठ के, बजट के दिन पता होता था
اب آپ دیکھیں سولر پر ٹیکس لگنا ہو، چینی کے اوپر امپورٹ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرنا ہو، گندم کا امپورٹ کا ایکسپورٹ کا فیصلہ کرنا ہو، تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی شوگر کے کاروبار میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی گنے کی جو قیمت ہے اس کی جو خرید ہے، جب گنا خریدا تھا اور چینی بنائی تھی اس کے حساب سے 80 روپے فی کلو بنتی ہے پرافٹ ایڈ کر کے. اب وہ سارے جو آپ نے دیکھا کہ ہارون صاحب ہیں وہ اس وقت انچارج ہیں پاکستان کی پالیسیز کے، انہوں نے کہا جی میں تو 162 سے کم نہیں بکنے دوں گا. اور پھر ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا کہ جب ہم چینی والوں کو کچھ کہتے ہیں تو یہ ملیں بند کر دیتے ہیں. اس ریاست اس کا نام ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو ہم بجٹ کی کر رہے ہیں. ہاں، اور میں نے 40 سال تک جو ایکٹیو بزنس کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس میں بنیادی طور پہ ہم پہلے اپنی کمپنی کے اخراجات اور کمپنی کا ریونیو ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پاکستان کی حکومت نے اور موجودہ وزیر خزانہ صاحب نے جو اس میں کارروائی دکھائی ہے وہ یہ کہ 17.5 ٹریلین کا انہوں نے ایکسپینڈیچر دکھایا ہے، اور اسی وقت انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ 14.5 ٹریلین کا ہوگا. گویا آغاز ہی انہوں نے لون سے کیا، اور لون کہاں سے لیں گے؟ وہ اپنے بینکوں سے لیں گے، کمرشل بینکوں سے. کمرشل بینکوں سے. ایک بینکر جب وزیر بنے گا خزانہ اور وہ بینکوں سے لون لے گا تو اس سے بڑا شرمناک واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ذرا فکر دیکھیے کہ ہماری جو ساری پاکستان کی جتنی بھی ہم نے قرضے لیے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، سعودی عربیہ سے، ان سب کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 1055 بلین ڈالر ہے، روپے ہے. ٹھیک ہے، 1055. اور جو لوکل بینک ہیں ان کی سروسنگ 7199. گویا ہم 6 گنا زیادہ پیسے لوکل بینکوں کو سود کے ادا کر رہے ہیں. یہ دراصل سارا میکنزم جو ہے وہ بینکوں کے سیکٹر کو کامیاب کرنا اور بینکوں کے چیف بینکوں سے اگر قرضہ اسٹیٹ بینک ہی لے لے یا گورنمنٹ لے لے تو اسے لوگوں کو قرضہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ پھر سیکیور بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ کو آپ قرضہ دیں گے سیکیور بھی ہوگا. دیکھیے یہ سارا چکر جو ہے، یہ میں سے اگر لفظ استعمال کروں، فراڈ جو قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ 3 طریقے سے ہو رہا ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ اخراجات بڑھاتے ہیں انکم بڑھائے بغیر. آپ دیکھیں کہ سپریم اپنے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر اور نیشنل اسمبلی کے ان کی طرح ریزرویشن اور طرح ڈاکٹر خواجہ صاحب نے کہا ہے جی یہ تو بڑی زیادتی ہے، وہ وزیر اعظم نوٹس لے لیا. اس کے پیچھے دیکھیں آپ نے ایک ہٹلر کے زمانے کا قول دیکھیں جس کو انکاؤنٹر کہتے تھے. یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ نہیں کرنا تھا. بالکل تو جو ہٹ جائے اس طرف کون کرنے دیتا؟ مجھے بتائیے. یہ ڈیبیٹ پر آ جائے گا، بس کریں بات آپ. دوسری جو افسوسناک بات ہے وہ ہمارے یہاں پینشن کا مسئلہ ہے. 742 بلین روپے جو ہیں وہ ہم ملٹری کی پینشن کو پے کرتے ہیں سول بجٹس میں سے. پہلے وہ فوجی خود کرتے تھے. پہلے فوجی خود کرتے تھے. یہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مہربانی کی گئی تھی، یا ضیاء الحق صاحب نے قوم سے مہربانی کی تھی. وہ پینشن سول دے گی. 243 بلین جو ہیں وہ سیولین کا پینشن ہے. اب آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں پینشن جو ہوتی ہے یہ انویسٹمنٹ کا سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھیں کہ میرے پاس کوئی فگرز ہیں آپ کے انٹرسٹ کے لیے. ناروے کا جو پینشن فنڈ ہے وہ 1.5 ٹریلین ڈالر کا ہے. ساؤتھ کوریا کا جو فنڈ ہے وہ 801 بلین کا ہے. فیڈرل فنڈ آف یو ایس 782 بلین کا ہے. یعنی دنیا کے جو ٹاپ 200 فنڈ ہیں وہ 220 ٹریلین ڈالر کے ہیں. یہ ہے دنیا میں کاروبار کرنے کا اور دنیا اپنے لوگوں کے تحفظ کا طریقہ. پاکستان میں جو پینشن دی جاتی ہے یہ لوگوں کی جو تنخواہ ہے اس میں سے کٹوتی کی جاتی ہے اور اس کو حکومت نامناسب طریقے پہ انویسٹ کرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاس میں جاتی ہے اور آپ نیشنل ایکسچیکر کو پینشن کرتے ہیں. یہ سسٹم بند ہونا چاہیے.
पेंशन के लिए एक अलग कमीशन बनना चाहिए जो तहकीकात करे कि पाकिस्तान में अब तक इसमें कितने घपले हुए हैं और क्या हुआ। और इसमें एक और भी है, जब ये कहते हैं जी, कई दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पेंशन जो है इस पर हमारा बड़ा सरमाया खर्च हो रहा है, या आप देख किसी को तो 12,000 रुपये पेंशन मिल रही है, और किसी जो जिंदा है, जो पहले रिटायर हो गया, और एक को जो अभी है वो जो 8 लाख 12 लाख रुपए जज साहबान को मिल रही है। अब होना क्या चाहिए कि बाजार में तो सब लोग इकट्ठे जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद तमाम लोगों के समझ लें कि मिसाल एक बल्ब किया कि 0 का भी फ्यूज़ हो गया और 100 का फ्यूज़ हो गया, बाजार वाले को नहीं पता कि ये कौन है, वो सौदा देगा जिस रेट पर भी। तो इसके 3 स्लैब बनाएं, एक से आप 10-11 तक बना लें 50-60 हज़ार रुपये, और ऊपर 1.5 लाख और बना लें, 22 में तक 2 लाख 1.5 लाख खत्म करें, बजाय आपको बड़े पैसे बचें, कई बिलियन रुपए बचेगा। इसमें इकबाल शाह साहब एक नाइंसाफी और हुई है। नए बजट में उन्होंने कहा है कि हम अगर खाविन फौत हो जाए हाँ, तो बेवा को 10 साल तक पेंशन देंगे। वो रोलती रहे बाद में मांगेगी। अब देखिए, आप अंदाजा वही ना मेरी कीजिए बात है। कि वो बेवा जो मरने के अगले दिन पेंशन की हकदार है, क्या 10 साल के बाद उसका हक खत्म हो जाएगा? क्या वो लोगों से भीख मांगेगी? शर्मनाक वो है। क्या शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात। होना ये चाहिए कि आप इक्विटेबल इंसाफ से चले। खाविन के फौत होने के बाद जो खानदान को पेंशन मिल रही थी, आप सिंगल लेडी को हाफ पेंशन दें और उसको जिंदगी भर दें, जब तक वो जिंदा है उसको दें, ताकि उसके अखराजात जो हैं बाइज्जत तरीके पे पूरे हों और वो अपने। सलमान हसन साहब है लाइन पर हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ। डॉक्टर हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजट आपके सामने है कि इसमें बजट में जो गोरख धंधा है, वैसे तो ज़ाहिर है सारा डिबेट इस पर चल रही है, हमने देखना है कि 2024-2025 को जो इन्होंने उस मीज़ानी में टारगेट सेट किए थे, उसमें एक्चुअल इन्होंने क्या टारगेट रखा था और फिर कारकर्दगी क्या रही थी, ये ज़रा इससे बारे ज़रा थोड़ा सा अपना नोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच इकबाल शाह साहब, आपका यह सवाल बहुत दिल के करीब है। इसमें पाकिस्तान का जो पिछले साल का बजट था उसका टारगेट आपके सामने रख देते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट था 3.6%। टैक्स रेवेन्यू जो एफबीआर ने कलेक्ट करना था उसका टारगेट था 12.97 ट्रिलियन खरब, यानी 12.97 खरब रुपए, और इसमें ये पिछले सालों की निस्बत इसमें 40% इंक्रीज रखी गई थी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू था 4.8 ट्रिलियन। फिस्कल डेफिसिट का इनका ख्याल था कि इसको रिड्यूस करके 5.9% पे लेके आएंगे जीडीपी के, जो कि पहले पिछले साल 7.4% था। और इन्फ्लेशन का इनका आइडिया था कि 12% पे लेके आएंगे। तो इन सारे टारगेट्स में से सिर्फ इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र कंट्रोल हुई और वो तकरीबन 1% पे आ गई। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आपके सामने रख देता हूँ उसका भी। वो कम होके 4.6% पे आई, जो कि 60 साल में लोएस्ट इन्फ्लेशन है। अब इसके ऊपर बहुत हुकूमत जो है उसको चेस्ट थम्पिंग कर रही है, यानी कि बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो इसलिए कि ये कम क्यों हुई है इन्फ्लेशन, इसलिए कि एक तो रुपी स्टेबल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस वो बहुत लो पे रही हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी हैवी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इंपोर्ट नहीं हो रही है। तो जब इंपोर्ट नहीं हो रही और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है डॉलर बाहर नहीं जा रहा, ख़रीदारी नहीं हो रही, तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो लो पे रहेगी। अगर आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी तो इन्फ्लेशन को फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यानी ये इसका आपस में एक रिश्ता है, ये अवाम को समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि ये इन्फ्लेशन जितनी कम हो रही है उसको ये माना जाए कि चीज़ों की जो महंगाई की रफ्तार है उसमें कमी आई है। ये नहीं कि महंगाई की रफ्तार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और ये हम और आप जानते हैं, जो बाज़ार से सामान लेके आते हैं, हर किस्म की चीज़ जो है, ग्रोसरी है, दूसरी चीज़ें जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं, वो हम जानते हैं कि उनकी असल में हमारी जेब पे कितना बोझ है। तो इसके साथ देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन जो था एफबीआर का टारगेट, वो तकरीबन 600 से 1000 अरब रुपए तक मार्च तक ये अचीव हुआ। ये टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 5 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा।
اس کے ساتھ ہی ہماری جو قرضے ہیں اور ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، جو ایکسٹرنل اسٹیبلٹی ہے، پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو فرام 68% to 65%, partly via debt buyback. اور یہ اس طرح کی پرفارمنس رہی ہے اوور آل. لیکن جو ہمیں سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو اس وقت سارا فائنینشیل چارٹ ہمارے سامنے آیا ہے، ہماری جو میجر 6 کراپس ہیں ان میں بہت کمی واقع ہوئی ہے ان کی پروڈکشن کے اندر. 6 کراپس کون سی ہیں؟ گندم، چاول، گنا، کپاس، مکئی. یہ ان میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور ان کی وجہ جو ہے پچھلے سال جس طرح گندم کی خریداری کی گئی، جس طرح کاشتکاروں کو پیسے دیے گئے، اس کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے. تو اس سال گندم امپورٹ ہوگی. باقی جو اس سال کا بجٹ آپ کے سامنے پیش ہوا ہے، 6 مہینے بعد جا کے اس کی بھی اسیسمنٹ کر لیں گے کہ جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں وہ کتنے اچیو ہو سکتے ہیں یا کتنے اچیو ہوئے ہیں. جی شراج صاحب، اب اس میں جو قرضہ ہے، خاص طور پر قرضہ بھی 2023 سے 24 تک کافی ہمارا، یعنی آئی ایم ایف سے اگر قرضہ ہم لیتے ہیں تو واپس وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم قرضہ واپس اسی میں سے دیتے ہیں. قرضہ کون سا واپس گیا کہ اس کی جو قرضے کی حجم ہے وہ بڑھ گیا؟ گزارش ہے جی کہ 1979 سے پہلے ہم جو قرضہ لیتے تھے وہ پروجیکٹ لون ہوتا تھا. ہم نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو اس کے لیے قرضہ لیا، پروجیکٹ بن گیا، اور اس کے فائدہ نقصان اس میں سے وہ قرضہ کچھ نہ کچھ ضرور واپس ہو جاتا تھا. اب یہ جو ہے نا، اب تو یہ سیدھے سیدھے قرضے ہیں کہ ہمیں پیسے دے اور ان پیسوں کے ساتھ جو مرضی کریں اور ہم یہی کرتے ہیں نا. ہم پہلے باقاعدہ پرپوز کیا جاتا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہے، اسی پائی لگے گا، ادھر ادھر نہیں لگے گا. اب پروجیکٹ لون ختم کر دیا ہے نا، اب ہم قرضے لیتے ہیں. اللہ خرچ اللہ، ہم نے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو پیسے دے دیں. انوائرمنٹ کا قرضہ آ گیا اور اس سے آپ لینڈ کروزر. اگلے سوال کی طرف چلا، آپ کی طرف آتے ہیں. جاوید نواز صاحب، یہ جو ایران کے اوپر ایک دم آپ دیکھیں، ابھی مسلمانوں کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئیں غزہ میں، اور مسلمان ممالک سہمے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اگر دیکھا جائے کہ اپنی سروائیول کے لیے ایسے آرڈر دے رہے ہیں جو ان کو ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی طرف سے گئی ہے. قطر نے جو کیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں، آپ وہاں رہے ہیں عمان میں، آپ تو نہیں کہیں گے، میں کہتا ہوں کہ اسے ایک شعر کہتا ہوں کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس طرح سارے لوگ جو امریکہ اس قسم کے سچویشن میں، تو وہ تو ایران پر اگر حملہ کرتا ہے، اس کے شیر باز سے اسرائیل حملہ کرتا ہے، تو پاکستان کی جو رومانس اس وقت چل رہا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ جا رہے ہیں، ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے. وہ جو عمران خان کا دور تھا وہ بھی سمجھ لو انہوں نے ختم کر دیا، زبانی چیئرمین جس کو کہتے ہیں، کہ بھئی وہ حکومت سے کمفرٹیبل ہے. میاں صاحب دورے پر دورہ کر رہے ہیں. اب ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اگر حملہ کر ہی دیتا ہے، پہلی بات وہ کرے گا، اگر کر ہی دیتا ہے تو کیا ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسی امریکہ کی رجیمز کی کنٹینیوٹی بھی ہے. آپ نے جنرل ویلزلے کا وہ انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں اس نے کہا کہ مجھے پینٹاگون میں بلایا گیا اور کہا کہ ہم نے 9 کنٹریز پہ اگلے 7 مہینے میں حملہ کرنا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہا آئی ڈونٹ نو. بہت خوبصورت اس کا انٹرویو ہے اور جو تاریخی طور پہ ثابت ہوا ہے. اس کے بعد ایگزیکٹلی انہوں نے کیا. اس وقت جو ٹرمپ کے سامنے ٹارگٹ ہے وہ غزہ ہے. وہ فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، اس کو صاف کر کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بنانا ہے تاکہ وہاں تجارت ہو، وہاں پہ ٹریڈ ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو. اس کا بنیادی ٹارگٹ وہ ہے. یہ جو ایران کا اور معاملات ہیں، میری رائے میں، کیونکہ ایک طرف تو ایران کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے اور کل بھی ایک میٹنگ ہے، اسے 4 دن پہلے مسقط میں میٹنگ ہوئی تھی. یہ دباؤ کا طریقہ ہے جی. یہ مسلم امہ جو ہے اس کو بیوقوف بنانے اور رائے عامہ کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. اصل ٹارگٹ جس میں وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں وہ غزہ ہے اور فلسطین ہے.
فلسطین کے مسئلے کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے, اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کی کمپنی بنانا چاہتا ہے. باقی ایران کے ساتھ وہ پریشر رکھے گا, ایران پر کبھی اٹیک نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا, اور اس ریٹیلیشن میں امریکہ کا بھی نقصان ہوگا اور اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اسرائیل پر آج تک کوئی بم نہیں گرا. ایران پر حملہ کرنے کے بعد ایران کے پاس ایران نے باقاعدہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا, ریٹیلیٹ کیا. ٹھیک ہے, نقصان جانی نہیں ہوا لیکن ریٹیلیٹ کیا. یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, اسے سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں آپ. ٹارگیٹڈ, دیکھیے وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل جو جنگ ہے وہ نہیں ہوگی اس خطے میں. وہ جب تک کہ فلسطین کا آخری مسلمان, آخری بچہ شہید نہیں ہو جاتا. اور عرب سربراہ جو ہیں, اب بریک کی طرف جائیں, میرا خیال ہے ناظرین اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ موضوع یہی ہے کہ ایران کے اوپر کیا اسرائیل حملہ کر دے گا یا دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے یہ واقعی ایران پر حملہ کرے گا, کیونکہ اس سے پہلے ایسی ایڈونچر ہو چکا ہے اور اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے بھی اسرائیل پر باقاعدہ طور پر ٹارگیٹڈ حملہ کیا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جہاں پوری دنیا میں یہ کس طرح کی سچویشن ہے, کہتے ہیں وہ کاروباری ہے, اس کی کرپٹو کرنسی ہے, پاکستان میں اڈے لینا چاہتا ہے, افغانستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے, چائنا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, ٹیرف کے اوپر وہ ایز اے بزنس مین پوری دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں. ان حالات میں کیا جنگ چھوٹ کرتی ہے یا واقعتا نہیں ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس پریشر کو ناکام ہوتا ہے یا یہ پریشر کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو جائے تو پاکستان میں جو امریکی مفادات ہیں وہ کہاں تک متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے آرمی چیف بھی جلد ہی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں. ڈاکٹر حسن صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اچھا, ایران کا سوال سر بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ یہ ایک صورتحال بہت گھمبیر ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس میں پچھلے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ ایران از آف لیمٹس. انہوں نے تنبیہ کی تھی اسرائیل کو کہ ایران کے اوپر حملے کا مت سوچیں, لیکن اسرائیل والے اب بالکل کیا کہیں کہ دے آر لوزنگ دیئر پیشنس. اور وہ پیشنس اس لیے لوز کر رہے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کا جب حملہ ہوا اس سے پہلے سارا مڈل ایسٹ ایران کے اگینسٹ تھا, اور ایک طرح سے اسرائیل کو سپورٹ مل رہی تھی اس لحاظ سے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر وہ اپنا موقف جو سخت رکھے اور اس پروگرام کو بند کرنے کی بات کی جائے. تو اس میں سعودی عرب بھی ان کے ساتھ تھا, اس میں دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں, جس قسم کے جینوسائیڈ ہوا ہے, اس میں ایک تو عرب ممالک میں تمام خطے میں اینٹی اسرائیل فیلنگ بہت بڑھ گئی, پھر اس میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اس دوران میں, اور تیسرا یہ کہ ایران کو پھر ایک مارجن بھی ملا اس دوران کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو جس طرح بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھائیں. اور ابھی جو انسپیکٹرز کی رپورٹ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے, اس میں خبر یہ ہے کہ ان کی جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ خطرناک حد تک زیادہ ہے, یعنی ویپن گریڈ کے قریب ہے اس کی انریچمنٹ. سو یہ مسائل ہیں. اور دوسری طرف امریکہ میں جو صورتحال چل رہی ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں لاس اینجلس میں, دوسری اسٹیٹس میں, اس سے اب ان کی پوزیشن بھی ویک ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اب اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ NBC نیوز کے اندر رپورٹ تو یہی ہے کہ اسرائیل از کنسیڈرنگ ملٹری اسٹرائک آن ایران سورسز سے کہ اب ہم اکیلے ہی یہ کر لیں گے. لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹرک موجود ہے. جب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حملہ کر دیں گے پھر امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو. ابھی تو وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب یہ حملہ ہو جائے گا اور کارروائی شروع ہو جائے گی تو امریکہ کو چاروں ناچار اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے, دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ کیسے چلتا ہے.
تھینک یو. جی شاہ صاحب، کیا اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. یوکرائن سے بات شروع ہوئی ہے اور چائنا سے کمفرٹیبل ہو چکے ہیں اس وقت. کیونکہ چائنا کی جو انڈین اس جنگ میں کامیابی ہوئی ہے تو امریکہ چائنا کے کافی قریب چلا گیا. اس کی وجوہات کیا ہیں یا آگے ان کی نیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. ایران پر اس وقت جو پوری امریکہ کے جو سپوکس مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ اسپیکٹڈ ہے، اور حملہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور پاکستان اس وقت پاکستان کی حکومت یا سمجھ لیں وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے، اور وہ صدر ٹرمپ بھی ادھر اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اقبال شاہ صاحب سوری، مختصراً ایک تو یہ کلیش آف سیولائزیشن سیمول ہنٹنگٹن کا جو 21ویں صدی کے لیے پیشین گوئی تھی ان کے ہارورڈ یونیورسٹی والے کی، ایک تو یہ اس کا شاخسانہ ہے. پھر جو مسلمانوں کے یہ جو امریکہ کا وزیر دفاع ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے امریکن کروسیڈ، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو اسلام ہے یہ مغرب کا دشمن ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم جو مسلمان ہیں، ابھی یہ مئی میں جو OIC کی پارلیمانی کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں کشمیر کا تذکرہ نہیں ہے. OIC زندہ ہے ابھی؟ جی میں کشمیر کا OIC آرگنائزیشن پتہ ہے مجھے، وہ مسلمان ملکوں کا ایک ادارہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اس کا جاکرتا میں جو کیا اجلاس ہوا کام کیا ہے اس کا کوئی کام OIC میں نے دیکھا. مطلب وہی بات میں ان کے ساتھ بڑے مذاکرات کیے جو میں جاتا تھا کسٹمز کی طرف سے انٹرنیشنل کانفرنسز میں، تو وہ بالکل ہمیں بطور مسلمان کوئی رعایت نہیں دیتے. تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. پھر جو یہودی ہیں ان کا امریکہ پہ بہت بڑا طاقتور ہولڈ ہے. وہ تو ہلنے نہیں دیں گے کسی کو وہاں پہ. وہ تو وہ جو کرتے ابھی یہ وہ جو بیڈلین نام کی ایک کشتی جو وہ سویڈش لڑکی گریٹا تھنبرگ تھی وہ لے کے گئی تھی، تو جس کو انہوں نے پکڑ لیا، تو جو امریکہ کا ایک کانگریس مین تھا اس نے مذاق سے کہا کہ یہ کشتی پہ آ رہے ہیں، امید ہے ان کو تیرنا تو آتا ہے. تو چنانچہ اسرائیل والے وہ تو ہر صورت اب چاہتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ یہ حملہ کر سکیں گے؟ کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا لڑائی زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے. ایسے نہیں کرتے. جیسے وہ ٹرمپ جو ہے اس کی اور ایلان مسک کی ایک دوسرے کی طرح بالکل وہ کتوں کی طرح ایک دوسرے پہ بھونکے تھے، تو اب صلح ہو گئی ہے. اللہ خیر صلح. اور یہ ایک اور بات، جو چین والے ہیں آج کل وہ بالکل کسی لڑائی کسی جھگڑے میں پڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنا سامان بیچنا ہے اور دنیا کی تجارت پہ قبضہ کرنا ہے. اور تو چنانچہ ان حالات میں لڑائی کا مجھے تو کوئی منظر اس وقت پاکستان کی جو شٹل ڈپلومیسی ہے، جنگ الحمدللہ افواج پاکستان زندہ باد، اور واقعتاً انڈیا کو منہ چھپانے کی لائق نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور پوری دنیا میں ہمارے پاس تھوڑا سا یہ بھی لوگ دیکھنا شروع ہو گئے. کئی ایئرپورٹوں پر لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ آپ پاکستانی ہیں، اور انڈین کو بہت زیادہ جو ان کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بھی تھا، وہ IT میں اتنے آگے ہیں، وہ اکانومی میں اتنے آگے ہیں، GDP میں اتنے آگے ہیں، مڈل ایسٹ میں بڑا انفلوئنس ہے، وہ گردوارے بنا رہے ہیں، وہ مندر بنا رہے ہیں. یہ تو واقعی بات درست ہے. اب یہ ہماری جو پاکستانی قیادت کی جو شٹل ڈپلومیسی ہے، یہ اس کے کیا معنی لیے جائیں؟ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی ملک میں ہم ہوتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ کبھی کبھی قوموں کو موقع دیتا ہے کہ وہ ایسا عمل کریں جس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہو. جنرل عاصم منیر صاحب نے، آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ جنگ انڈیا نے شروع کی تو پاکستان کی حالت بڑی کمزور تھی. ہم لوگ سب سہمے ہوئے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے بنیان مرصوص کا ذکر کیا اور اس کے بعد ایک قوم کو میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا، بھی ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی قوم متحد بھی ہو گئی
اور پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجک فتح دی. ایسا نہیں کہ ہم کو انڈیا کو فتح کر لیا یا اکانومی میں آگے نکل گئے, اسٹریٹجی کے لیے پاکستان کو ایک فتح معلوم ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے سبق لینا چاہیے. ہمیں وہ معاملات جس میں ہم بہت کمزور ہیں اس میں ہمیں گرفت کرنی چاہیے. مثلا ہماری کمزوری کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ پاکستان کے عوام کی کمزوری بنتی ہے. میں نے ایک فنکشن میں کہا تھا کہ اچھی فوج جب کے قوم لیے متحد ہو چکی آپ سمجھتے ہیں جنگ کے دوران, تو اب کوئی ایسا سسٹم ریوالو بھی کرنا چاہیے کہ تاکہ سب لوگ اپنے آپ کو اس ریاست کے ساتھ نتھی کر لیں, وفادار اس سے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں, آپ اپنے ملک کے جو عوام ہیں, ان کے معاشی معاملات ٹھیک کریں. ان کی غربت جو ہے, ان کے اندر فاقہ کشی جو ہے, اس پہ کنٹرول کریں. اور اس کی ایک بات شاہد صاحب, جو سب سے بڑی وجہ ڈالر ہے. ہمارا ڈالر 281 روپے 88 پیسے پہ فروخت ہوا, جبکہ انڈیا کا روپیہ جو ہے وہ 85 روپے تھا, افغانستان 69 تھا, بنگلہ دیش 122 تھا, اور ہمارا ملیشیا 4.22 پچھلے 25-30 سال سے ہے. 4.2 رنگٹ جو ہے ملیشیا کا وہ 4.2 ہے. جس وقت ہمارا 3.9 ہوتا تھا, رنگٹ 4.2 تھا, وہ آج بھی 4.2 ہے. ہمیں سبق لینا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو اچھے لوگوں کو امپلائی کر کے ایک کمیشن بنا کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ 100 سے نیچے آئے. جب 100 سے نیچے آئے گا, آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 100 سے نیچے آئے گا. آپ جو ہم نے قرضہ دینا ہے یہ تو پھر اس کو بڑھا دیں گے, عوام کو دے دیں گے. دیکھیں نا, اب یہ ہے کہ یہاں آپ کی ضرورت جو ہے وہ آپ کی نروز کی ہے. اس نروز کی جنگ میں آپ کو جیتنا ہے. اگر آپ نے ڈالر کو 281 رکھا, اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کا 1/3 ریونیو مل رہا ہے. آپ 300 روپے کی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو ڈالر کی وجہ سے 100 روپے مل رہا ہے. آپ ہمیشہ ہی کمی میں جا رہے ہیں, ہمیشہ ہی نقصان میں جا رہے ہیں. اچھا شرائع صاحب, ایک چیز آپ نے دیکھا کہ آج ایک انڈیا میں ایک طیارہ کریش ہوا ہے جس میں بدقسمت 242 لوگ سوار تھے. اس میں برٹش بھی تھے, اس میں پرتگالی بھی تھے, کینیڈین بھی تھے. تو اس حادثے میں صرف ایک معجزاتی طور پر ایک آدمی بچا ہے, اور پاکستانی ساری قوم, پاکستانی قیادت, پاکستان کے وزیر اعظم اور جو پریزیڈنٹ بلاول بھٹو زرداری, سارے لوگوں نے اس پر اپنے دکھ کا اظہار کیا. یہ ہے جو ہیومینٹی ہے. یہ نہیں کہ جنگ تو اور چیز ہے, جنگ کے بعد پاکستان کی طرف سے اس کو کس طرح آپ لیتے ہیں؟ اقبال شاہ صاحب, جو انسانی المیہ ہے اس میں سب انسانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو پہلگام کا واقعہ تھا اس میں ایک نیول آفیسر انڈیا کا اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہنی مون منانے آیا ہوا تھا جو مر گیا تھا اس میں. تو اس کی بیوی پہ بڑے اعتراض ہوئے. اس کی بیوی نے بیان دیا تھا کہ لڑائی وڑائی نہ کرو, امن سے رہو. اس پہ بڑے اعتراضات کیے گئے. تو لیکن ایک انسان کے طور پہ ہم بالکل, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. انڈیا میں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہمدردی ہے. ہم اس کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی سیولین کی جانیں گئیں, اور ایسے حادثات نہیں ہونے چاہیے. یہ ہے ہیومینٹی ناظرین. اور انڈیا کے متعلق بھی ہے کہ اگر وہاں چینل جہاز کو دیکھ رہا ہے تو اپنے چینل کی طرف سے, ہمارے پینل کی طرف سے انڈیا میں جو جہاز کا کریش ہوا ہے اس کے لیے ہم گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ ایز اے انٹرفیتھ ہارمنی ہے. ہمیں امید ہے کہ وہاں سے بھی ایسی ہی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا, کیونکہ ایز اے ہیومن پوری دنیا میں انسان سے محبت کی جاتی ہے. اور ناظرین, اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.